الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل شانه في سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، عظمت وہ جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہو، شرف وہ جو مولا کائنات کی طرف سے نصیب ہو، عزت وہ جس کی نسبت مالک حقیقی اور مالک ذوالمنن کی طرف ہو۔ اللہ رب العالمین جس شخص کو چاہے اس دنیا میں جتنی عزت چاہے دے، اللہ رب العالمین جس دن کو جتنی عزت و شرف چاہے دے، اللہ رب العالمین نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے 12 مہینے متعین کر دیے اور ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے طے کر دیے، جن میں سے 3 متواتر ہیں، جن میں سے ان متواتر میں سے یہ آخری یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رجب۔ تو حضرت ابو قتادہ رحم اللہ کہتے ہیں، امام ابو قتادہ، کہ اللہ رب العالمین کی شان کبریائی اور اس کی مشیت، اس کی قدرت، اس نے فرشتوں میں سے پیامبر فرشتوں کو چن لیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کے پاس اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آتے تھے۔ مہینوں میں اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا مہینہ چن لیا، زمین میں سے اللہ رب العالمین نے مساجد کو چن لیا،
دنوں میں ایام میں سے اللہ رب العالمین نے آج کا دن جمعہ کا متعین کر دیا، منتخب کر لیا۔ راتوں میں اللہ رب العالمین نے قدر والی رات کو چن لیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی حکمت ہے کہ 4 مہینے حرمت والے بنائے، اور اس میں اس کی مصلحت کیا ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں خاص طور سے تم اپنے آپ پر گناہوں کے کام کر کے ظلم مت کرو۔ گناہوں کے کام تو ہمیشہ ظلم ہے، برے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اگر گناہ کیا جائے تو گناہ کا وبال کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسے رمضان مبارک کے مہینے میں نیکیاں کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، تو یہ اس کی شان کبریائی ہے، یہ اس کی شان ہے، اس نے ایسے ہی متعین کیا ہے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور سے ہم گناہوں کے کاموں سے بچیں۔ لیکن جو سورہ مطففین کی آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے، ایک چیز ہوتی ہے انجانے طور پر گناہ کا ہو جانا، اور ایک چیز ہوتی ہے گناہوں کے کاموں پر جری ہو جانا، جرأت کے ساتھ گناہ کام کرنا۔ صحیحین کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء فی قلبی، مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل پر سیاہ پڑ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع سُقِلَ قلبه، اگر توبہ کر لیتا اور باز آ جاتا ہے اس کا دل صاف۔ فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، اور اگر وہ اپنی جرأت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے گناہوں کی راہ پہ، تو پھر یہ سیاہی اس کے پورے دل کو حاوی ہو جاتی ہے، چھا جاتی ہے، اس پر لپیٹ پہ لے لیتی ہے۔ اور کہا کہ یہی ہے رین جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے۔ غم کا ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ غم کے حالات اور اسباب پیدا ہوں تو انسان کا غمگین ہونا فطری چیز ہے۔ جو چیز کبھی ہے اور بری ہے وہ ہے غم منانا۔ غم منانا مکروہ ہے اور گناہ ہے۔ اگر غم کو پیشہ کے طور پر منایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت میں جن کا تعلق جاہلیت سے، جاہلیت کے زمانے میں جیسے کام ہوتے تھے یہ ان میں سے ہے۔ الفخر فی الاحساب، قومیت کی بنا پر فخر کرنا، ہم سید ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم جلہاں ہیں، قومیت کی بنا پر فخر کرنا۔ الطعن فی الانساب، اور کسی کے حسب نسب میں طعن کرنا، میں فلاں خاندان کا ہوں تم فلاں خاندان کو، تمہارا خاندان حقیر میرا خاندان اعلیٰ۔ والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کی چالوں سے اپنی قسمت کے حال دریافت کرنا یا بارش طلب کرنا۔ ستاروں کی چالوں سے کہ اگر بارش ہوگی تو کہ فلاں ستارہ
آسمان پر نمودار تھا، فلاں سیارہ اس کی وجہ سے بارش ہوئی، شرک ہے۔ لیکن یہ جو کسان لوگ، انہوں نے بہت سے نام رکھے ہوتے ہیں فصلی، کہ یہ اس برج میں یہ آیا تو برسات کا موسم شروع ہو جاتا ہے، یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ تو تقسیم کی ہے موسم کی، کہ یہ ایسے ہوتا ہے تو جاڑے کا موسم ہے، تو ایسے ہوتا ہے تو گرمی کا موسم ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب دنیا جانتی ہے کہ نومبر کے مہینے سے موسم بدلنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیشہ اتنے بڑے ہوئے، ہمیشہ دیکھا، اس میں کیا برائی ہے؟ ہم کہیں کہ نومبر آیا تو موسم تبدیل ہو جائے گا، لیکن اس کی طرف منسوب کر کے کہنا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی، یہ غلط ہے۔ وَالنِّيَاحَ، نوحہ کرنا، کہاں حکم دیا گیا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں ظلم مت کرو، نوحہ کرنا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّن قَطِرَانٍ وَدِرٌ مِّن جَرْبٍ۔ کہا کہ یہ نوحہ کرنے والی عورت اگر نوحہ توبہ کرنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی، مر گئی، تو قیامت کے دن ایسے اٹھائی جائے گی کہ تارکول کا لباس اس کے زیب تن ہوگا اور خارج زدہ لباس پہنے ہوئے ہوگی، اتنی تکلیف میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی وفات پر جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آیا تو لوگوں کو تھوڑی سی حیرت ہوئی، لوگوں نے پوچھا، کہا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو نکل سکتے ہیں، دل میں غم ہو سکتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن ہم اللہ کی غضب، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کوئی بات زبان سے نہیں کہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے راستے سے اس شخص کو الگ کر دیا جس نے ایسا کام کیا۔ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جس نے رخساروں پر تماچے مارے، جس نے گریبان کو چاک کیا، جس نے جاہلیت کے زمانے کا واویلا کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ اور جب یہ حدیث صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنی تو ان کا عمل کیا ہوا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی، ان کی کسی بیوی کے آغوش میں ان کا سر تھا، وہ بے تحاشا زارو قطع چلا چلا کر کے رونے لگی، اور اس وقت ان کی کیفیت اور حالت ایسی تھی کہ وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص سے برات کا اعلان کرتا ہوں جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا تھا۔ کہا زور زور سے رونے والی، مصیبت کی حالت میں اپنے سروں کو منڈوانے والی، اپنا گریبان چاک کرنے والی، تو میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اتنی نفرت ہم جانتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، ہمیں بھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی آپ کے نانا کو آپ سے بے تحاشا محبت تھی، کلیجے سے لگا کر دونوں جگر گوشوں کو آپ نے کہا کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک کندھے پر حضرت حسن کو، ایک کندھے پر حضرت حسین کو بیٹھا کر کے آپ نکلے، کبھی ان کو پیار کر رہے ہیں، کبھی ان کو پیار کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو ان دونوں سے بہت زیادہ محبت ہے؟ کہاں؟ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض کیا اس نے گویا مجھ سے بغض کیا۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں
اور دونوں نکل کے چلے آئے. اب پہنے ہوئے کپڑا، پیر اسی میں پھنس کے پھسل رہے. آپ اترے ممبر سے، دونوں کو گود میں لے لیا، خطبہ روک دیا. اتنی محبت تھی. یہ برادر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے. پھر آ کر کے آپ نے اپنا خطبہ پورا کیا اور یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے صحیح فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال و اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے. اتنی محبت تھی کہ ایک فرشتہ جو کبھی روئے زمین پر نہیں اترا، اس نے اجازت طلب کی اللہ رب العالمین سے روئے زمین پر اترنے کی. تو اللہ رب العالمین نے اس کو ایک خوشخبری دے کر دیا کہ جا رہے ہو پہلی مرتبہ تو یہ خوشخبری لیتے جاؤ. تو یہ خوشخبری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی کہ فاطمہ، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہوں. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسین کی شہادت کے متعلق پیشین گوئی کر دی تھی. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے. حضرت حسین میری گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کے چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے. تو حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ کہا لیکن آپ کی قوم کے لوگ ان کو شہید کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں وہ مٹی دکھلا سکتا ہوں اس زمین کی جہاں ان کو شہید کیا جائے گا. وہ مٹی دکھلائی تو وہ کربلا کی مٹی تھی. ابھی قصہ گو اس کو بیان کرتے ہیں کیسے. آقا نے کہا اے ام سلمہ دروازے کے پاس کھڑی ہو جا، دیکھ کوئی اس میں سے داخل نہ ہو. حضرت حسن حضرت حسین آئے تو میں نے ان کو روک دیا، لیکن وہ میرا ہاتھ چھوڑا کر کے گئے اور اپنے نانا کی گود میں بیٹھ گئے. میں نے دیکھا تو ان کے نانا ان کو اپنے سے لپٹا کر بے تحاشا رو رہے ہیں. اتنا رو رہے ہیں کہ بیت کی طرح لرز رہے ہیں. آپ کے رخسار اور آپ کے داڑھی مبارک کیا ہے؟ یہی اسی لیے میں نے کہا کہ غم زدہ ہونا الگ بات ہے، غم منانا دوسری بات ہے. بہک گئے اس میں مولانا آزاد جیسے علماء، اور داستان سرائی کی کتابیں، فاطمہ کا لال اور سیدہ کا لال کتابیں تصنیف کر ڈالی. یہ جتنی حکایتیں اور قصہ گوئی اور یہ مرثیہ خوانی اور شہادت نامہ کے جتنے بیان، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں. حقیقت جاننا ہے شہادت حسین کی تو میں آپ کو بتلاتا ہوں، چند الفاظ میں اس کی حقیقت بتلاتا ہوں، اور بغیر اس تمہید کے آپ شہادت حسین کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمامہ جگہ تھی یمن میں، سعودیہ کے قریب. وہاں ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، بڑے جنگجو تھے، بڑے لڑاکو. ان کو اٹھا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے بارڈر پر لگا دی کہ سب لڑنے والے ہیں، دشمن سے لڑیں گے، وہاں سے فتنہ ٹلے گا. اور دوسری چیز، یہودیوں کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھدیڑ دیا تھا مدینہ سے، اور خیبر فتح ہوا، ان کا آخری قلعہ بھی وہ فتح ہو گیا، ٹوٹ گئے، پسپا ہو گئے. تو یہیں سے اسی جو ایران کے بارڈر سے یہ یہودی عبداللہ ابن سبا نکلا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پہنچا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کہنے لگا، اور اتنا مضبوط گروپ اس نے بنایا
اتنا مضبوط گروپ بنایا کہ حکومت کے چپے چپے پہ یہ لوگ قابض تھے. حضرت علی کا زمانہ نہیں تھا، یہ زمانہ تھا بہت پہلے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اسی گروپ کے لوگوں نے کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی گروپ نے کی. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر ننگی تلوار لے کر پہلا دے رہے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں کو خوف تھا کہ یہ کمبخت ان کو شہید کر دیں گے. اور ایک حقیقت اور اچھی طرح سمجھ لیجئے، قریش قبیلہ تھا، اس کے بہت سے گھرانے تھے جیسے بنو ہاشم، اور اس میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی، اور اسی میں بنو امیہ تھے. بنو امیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے ان گھرانوں کے درمیان دشمنی کو ہوا دی، چونکہ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ لوگ آپس میں لڑتے تھے، تو اس پرانی دشمنی کو اس نے ہوا دیا. اور جنگ جمل اور جنگ صفین اسی کی وجہ سے ہوئی. اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ جلا دیا تھا، تو کہا کہ آپ آگ کا عذاب دے رہے ہیں، آپ تو ضرور خدا ہیں. تو یہ پہلے سمجھیے کہ اختلاف بنو امیہ بنو ہاشم کے درمیان، اور یہ یہودی آدمی اور اس کا گروپ، اور اسی میں سے خارجی فتنہ شروع ہوا. ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 سال انہوں نے خلافت کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال جب ہو گئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین ایسا کیجئے کہ آپ اپنا کوئی ولی عہد نامزد کر دیجئے. کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کو اپنا ولی عہد منتخب کر دیا. اچھا، جب یزید کو ولی عہد منتخب کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے وہ بیعت نہیں کی، یعنی ولی عہد منتخب کر کے بیعت کرائی، ان لوگوں نے نہیں کیا. پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، یزید باقاعدہ جب خلیفہ بنا، تب بھی ان لوگوں نے بیعت نہیں کی. اب دوسری سیاسی سازش یہ دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلایا جا رہا ہے کہ کوفہ میں بہت سارے لوگ آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنا اصرار ہوا، وہ بورا بھر کر کے وہ خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے کربلا، اور نکلے. سب سے پہلے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیا، اور جب نکلے راستے میں پتہ چلا کہ ان سبوں نے ان کو شہید کر دیا. اب چاہتے تھے کہ واپس ہو جائے، یہ تو سازش ہو رہی ہے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے لڑکوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. اور یہ لوگ پہنچ گئے کوفہ. اب کوفہ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ہمیں حجاز جانے دیں، آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم دشمن کے بارڈر پر جا کر کے لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے، آپ ہمیں یزید کے پاس بھیج دیں، ہم ان سے اپنے معاملات طے کر لیں گے. کچھ نہیں. وجہ بس یہ ہوا نہیں کہ بغاوت ہو گئی ہے، باغی آ رہے ہیں. وہاں کے ایک مفتی نے فتویٰ دے دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی بنا پر کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا اپنی خلافت کا اعلان کر دے تو اس کا سر قلم کر دو. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو افراد کے ہاتھوں شہید ہوئے، لیکن یہ تو حکومت کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. تو اب یہ بغاوت، اس کو کچلنے کے لیے یزید نے ابن زیاد کو بھیجا، اور یہ آیا. اب یہ مصر ہے کہ قتل کریں گے، فتویٰ صادر ہو چکا ہے، قتل کریں گے. اور یہ سب جو حکایتیں بیان کی تھی، اس کو مارا اس کو مارا، اور پانی نہیں ملا، اور یہ وہ سب غلط ہے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وضو بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سب کچھ مستند روایت و ثابت ہے. تو لوگوں کو رولانے کے لیے حکایتیں گڑھ لی گئی ہیں. تو اسی میں چونکہ یہ فتویٰ صادر ہوا تھا، ان کو مارنا ضروری تھا،
اس لیے ان سبوں نے باقاعدہ سازش کے تحت ان کو شہید کیا. اور یہ تاریخ کا انتہائی دردناک، المناک اور بدترین واقعہ ہے. اور کتنے ایسے واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، مار دیا پیچھے سے چھرا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ کی حالت میں، ایام تشریق میں، اور ان کو چڑھ کے شہید کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان کو فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، ان کو مار دیا. واقع ہررا ہوا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 دنوں تک مدینہ میں ہر چیز کو مباح کر دیا گیا، لوٹو جلاؤ. اور اصل مقصد یہ تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کے پاس پہنچ گئے تو ان سبوں کا راز فاش ہو جائے گا جو سازش کوفہ والے کر رہے تھے. وہ خطوط لے آ کر کے دکھلا دیتے کہ دیکھو ان لوگوں نے مجھے ورغلایا تھا اور میرے پاس خطوط بھیجے تھے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. یہ رات فاش ہو جاتا، اسی لیے خیموں کو جلا دیا، اسی لیے ان خطوط کو جلا دیا تاکہ یزید کے پاس حقیقت نہ پہنچے. یہ ہے اصل حقیقت شہادت حسین. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار اللہ تو رشد و ہدایت کی راہ پہ ہمیں ثابت قدم بنا دے. بار اللہ تو ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے. بار اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور عاقبت کی فکر کرنے والا بنا دے. بار اللہ ہمیں جو لوگ برسر روزگار ہیں، مولا تو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما. اور جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں، مولا غیب سے تو ان کی مدد فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں، دوسری مصیبتوں میں گرفتار ہیں، مولا تو اپنی رحمت سے انہیں شفایاب کر دے، ان کی مصیبتیں دور کر دے. بار اللہ تو ہمیں جتنی زندگی دے، دینداری کی زندگی دے، امن و امان کی زندگی دے، صحت و عافیت کی زندگی دے، سکون و اطمینان کی زندگی دے، عزت و وقار کی زندگی دے. اور جب اس دنیا سے اٹھنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بھی خیر فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.